آپ کی بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ زبان ایسی چیز ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کو پکڑ کر ایک دن یہ فرمایا تھا، یوں ہاتھ میں پکڑا اس زبان کو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور پکڑ کر کے یہ فرمایا تھا کہ او لوگو، تم مجھے اس زبان کی گارنٹی دے دو اور پیشاب گاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں جنت دلواؤں گا، بس تم مجھے اس زبان اور پیشاب گاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دو کہ ان دونوں کا تم غلط استعمال نہیں کرو گے، بس میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت دلوانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ بولو جنت کون کون چاہتا ہے؟ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اچھا صحیح، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے تقریباً جو ارشاد فرمایا تھا، میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں، آپ اپنی زبان کی گارنٹی دیتے ہو؟ لے اب گم ہو گئے۔ جنت کے لیے سب نے ہاتھ اٹھا دیے، بلکہ پیر اٹھانے کو بھی تیار تھے۔ عورتیں بھی میری یہ بات سنیں، عورتوں کا مجمع مردوں سے بڑا ہے، الحمدللہ عورتوں کی تعداد اس خیمے میں جو محسوس ہو رہی ہے وہ مردوں سے زیادہ تعداد محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بھی ذرا دھیان سے سنیں کہ زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے، یہ ہے اس گارنٹی کا مطلب۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام سے فرمایا تھا وہ صرف ان صحابہ کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے تھا۔ یہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو کیا ہم اہل مجمع جتنے مرد و زن بیٹھے ہوئے ہیں کیا اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ زبان اور پیشاب گاہ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے؟ پھر انشاءاللہ حدیث پاک میں پوری امت کی حفاظت کی گارنٹی لے لی گئی، ہاں پوری امت کو جنت دلوانے کی گارنٹی لے لی گئی کہ اگر وہ دو چیزوں کی حفاظت کر لے تو جنت انہیں آسانی سے مل جائے گی۔ بولو زبان کی حفاظت کریں گے؟ زبان کی حفاظت کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے فرائی نہیں کھائیں گے، ہم زبان کے اوپر کوئی چٹپٹی چیز نہیں رکھیں گے، ہم زبان سے یہ زبان کی حفاظت کے معنی یہ ہے کہ زبان پر کوئی ایسا لفظ جاری نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو اور بندوں کے دل ٹوٹ جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق، فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور فسق فا سین قاف، اس کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی حد سے بڑھ جانا۔ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس حد سے آگے بڑھنا یہ گالی دینے کے معنی ہے۔ اور گالی کا مطلب کیا ہے جی؟ ہر علاقے کی گالی الگ ہوتی ہے، ہر علاقے میں گالی الگ الگ ہوتی ہے۔ گالی کا مطلب ہے کسی آدمی کو ایسا لفظ استعمال کرنا، کسی کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جس لفظ کی عوام میں حیثیت ختم ہو گئی ہو اور اس لفظ کو چڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، ایسے لفظ کو جس کی حیثیت عرفیہ ختم ہو گئی ہو، یعنی عوام کے نزدیک اس لفظ کی کوئی ویلو نہ رہتی ہو اور اس لفظ کو توہین کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، ایسا لفظ کسی کے لیے استعمال کرنا گالی کہلاتا ہے۔ بولو سمجھ میں آ گیا گالی کا مطلب؟ گالی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اگر سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ گالی کا مطلب سمجھاؤ تو آپ سمجھا دو گے؟ ابھی یاد نہیں ہوا، ابھی نہیں سمجھا سکتے ہو، پھر دوبارہ سنو گالی کسے کہتے ہیں۔ اچھا یہ گالی کا لفظ تو سمجھ رہے ہو گے، گالی دیتے ہیں نہیں بہت سے لوگ؟ چلیے اب سمجھنا آسان ہو گیا، اس لفظ کو تو کم از کم سمجھ گئے کہ گالی بھی کوئی لفظ ہے۔ گالی کہتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی ایسا لفظ کسی کے لیے استعمال کرنا
جس کی ویلو عوام میں ختم ہو گئی اور اسے عوام میں کسی کی توہین کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، ایسا لفظ کسی کے لیے استعمال کرنا گالی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پیر سے معذور آدمی ہے، کوئی لنگڑا ہے، اب خدا نے اسے لنگڑا کر دیا پیدائشی طور پر، یا چوٹ لگ گئی تب لنگڑا ہو گیا وہ، یا پیر میں تکلیف ہو گئی، اس کی نس دب گئی تب لنگڑا ہو گیا، لنگڑا کے چلنے لگا۔ اب ایسے آدمی کو آپ کہیں گے او لنگڑے، اب بتائیے آپ یہ لنگڑا کہنا کیا عوام میں عزت کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا توہین کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ آپ خود بتا دیجئے بھائی، کسی کو لنگڑا کہہ کر کے ہم عزت کے طور پر پکاریں گے یا اس کی توہین کے طور پر پکاریں گے؟ توہین کے طور پر پکاریں گے نا۔ لہذا کسی لنگڑے کو لنگڑا کہنا بھی گالی ہے۔ ہم کہے او لنگڑے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کی توہین کے طور پر لنگڑے کا لفظ استعمال کیا۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی صاحب، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یہ ہے زبان کی حفاظت۔ کوئی آدمی نابینا ہے، کسی وجہ سے نابینا ہو گیا یا اللہ نے اسے نابینا پیدا کیا، اب ہم نے اسے نابینا کو اندھا کہنا شروع کر دیا کہ او اندھے، اندھا آ رہا، اندھا آ گیا، تو اندھا ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اندھا کہلوانا نہیں چاہتا ہے۔ بولو آپ یہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کوئی باوجود اس کے کہ وہ اندھا ہے اور یقیناً اندھا ہے، آنکھوں سے معذور ہے، لیکن پھر بھی اس کا نفس اور اس کا دل عزت چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مجھے لوگ اندھا کہہ کے پکاریں، ورنہ اس کا دل ٹوٹے گا۔ اور سن لو، کعبے کو ڈھانا اتنا برا نہیں جتنا مسلمان کا دل توڑنا برا ہے۔ کعبے کو گرا دینا اتنا برا نہیں ہے جتنا کسی کی آبرو ریزی کرنا برا ہے، کسی کی توہین کرنا برا ہے۔ انسان کا یہ دل کعبے سے کہیں بڑھ کر کے اہمیت کا حامل ہے۔ اس دل میں قرآن بھی ہوتا ہے، اس دل میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کا نام ہے وہ جگہ، وہ چیز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ عزم ایسا ہے دل انسان کے اندر جو پوری باڈی کو لیے ہوئے جاتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان تو اللہ نے ساری کائنات میں سب سے افضل بنایا ہے، اور اس کا دل انسان میں پوری باڈی کے اندر سب سے الگ الگ بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں غافل لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہو اور میں کہنے لگا اوے سنو سنو، دیکھو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، دھیان سے سنو، یہ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الا حرف تنبیہ ہے، عربی میں متنبہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی غافل نہ رہے، دیکھو میری طرف توجہ دو۔ الا ان فی الجسد لمضغۃ، عورتیں بھی ذرا توجہ دیں، اس انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا سن لو، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آقا اس بات سے؟ فرمایا آگے اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے۔ یعنی وہ ٹکڑا اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہ ٹھیک ٹھاک رہے تو سارا جسم بالکل صحیح سلامت کام کرتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا ہی جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، سن لو وہ ٹکڑا جس کے صحیح رہنے پر پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور وہ ٹکڑا جس کے خراب ہو جانے پر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ دل ہے۔ دل، بات سمجھ گئے جی؟ دل، اگر دل خراب ہو گیا، دل میں ہی تو آتا ہے نا، دل میں ہی تو آتا ہے جو بھی کچھ آتا ہے، دل ہی میں تو آتا ہے کہ اسے گالی دے دوں، دل ہی میں تو آتا ہے کہ اس کے مار دوں،
دل ہی میں آتا ہے نا کہ گولی لگا دوں، دل ہی میں آتا ہے اسے نقصان پہنچا دوں. اس لیے اس دل کی حفاظت بے حد ضروری ہے. جب دل خراب تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے تھے، مگر اللہ نے توفیق دی اور دل بدل گیا. پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل کے اندر آ گیا. اب جو دل کی دھلائی ہو گئی، اب جو دل کی صفائی ہو گئی، پھر یہی عمر ہے کہ جو زبان سے زمین کے اوپر کہتا ہے، اللہ نے بار بار اس کے کہنے کو قرآن بنا کے نازل فرمایا ہے. جب دل سدھر گیا تو پھر ایسی زبان چلتی ہے کہ جو اللہ کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی ہے. اور جب دل خراب تھا تو تلوار ہاتھ میں اور قتل کا ارادہ محمد الرسول اللہ کا تھا. دیکھیے دل کی خرابی پر کتنا برا قدم اٹھانا چاہتے تھے، اور دل صحیح ہوا تو پھر کیا تھے، پھر تو زبان پر بھی اللہ نے ایسے الفاظ جاری کر دیے کہ ادھر عمر بولے ادھر جبریل آئے اور انہی الفاظ کو سنایا تو وہی الفاظ قرآن بن کر کے قرآن میں درج ہو گئے. پھر جب دل سدھرتا ہے تو آدمی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے مقامات وہ ہیں کہ جن میں جو زبان سے کہہ دیا وہی اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا. یہ ہے دل، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر محنت کی جائے. جب یہ کنٹرول میں آ جاتا ہے پھر آنکھیں بھی کنٹرول میں ہو جاتی ہیں. آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے اب میں تو کچھ نہیں دیکھوں گا، میں غلط چیز آ رہی ہے نہیں دیکھوں گا. آنکھ بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ تو دل کی دنیا کو بدلنے سے حل ہوگا. دل کے اندر کنڈیشن بدل دو. اب یہ ہے جو ڈائریکٹر ہے پورے جسم کا، یہی ہے جو ہدایت کار ہے، یہی ہے جو ہدایت دے رہا ہے پورے جسم کو. چلو ادھر، پیر چل پڑے، کیا مجال پیروں کی جو دل کی نہ مانے. یہی ہے جو ہاتھوں کو حکم دیتا ہے کہ لگاؤ اس میں تھپڑ، کیا مجال ہاتھوں کی جو دل کی نہ مانے. پوری باڈی پر اگر حکومت ہے تو دل کی حکومت ہے. اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کر کے ان کے پاس حاضری دے کر ان سے بات چیت کیا کرو، اور پھر ان سے اپنا علاج تجویز کیا کرو اور کرایا کرو. جسم میں روگ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، لیکن دل کے روگ کو ڈاکٹر نہیں دور کر سکتا ہے، اسے اللہ کے نیک بندے ہی دور کریں گے. انہیں پتا ہے دل بدلنے کے اسباب کیا ہیں. آنکھ میں تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر نے دوا دے دی، آنکھ ٹھیک ہو گئی. انگلی میں تکلیف، پیر میں تکلیف، سر میں درد، یہ ساری چیزیں متعلق ہے ڈاکٹر سے. آپ وہاں جائیے اور اس سے علاج تجویز کرائیے، ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن اگر روح کو تکلیف ہو گئی، روح خراب ہو گئی، دل کے اندر فساد پیدا ہو گیا، تو پھر یہ ڈاکٹر سے تعلق نہیں رکھتی ہے. یہ بیماری اللہ والوں سے تعلق رکھتی ہے. وہ بتائیں گے کہ دل کی بیماریوں کا علاج کیا ہے. اور دیکھو یہ باڈی وہاں تک چلے گی جہاں تک یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، اور یہ دل کی دنیا وہاں چلے گی جہاں ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے. قبر کے اندر کا حال ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے، دل اندر ہے، لہذا اندرونی کیفیت اس سے متعلق ہے. باہر کی دنیا کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. ہم مر جائیں گے موت کے بعد. کس نے؟ موت کے بعد یہ جسم گل گیا، سڑ گیا اور روح کا کام چالو ہو گیا. اگر روح کو سدھار لیا، اب وہاں ہمارا مسئلہ روح سے متعلق ہو گیا. وہ روحانی کام وہاں کام آئیں گے جو دنیا میں کیے ہیں. اس لیے میرے بھائی جسم کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی فکر کی بھی تجویز لائیے. آئندہ کیا دھیان دیں گے کہ نہیں دیں گے بھائی؟